بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میرا نام گوری ہے، میں سیکنڈ ایئر کی طالبہ ہوں۔ ہم 3 بہن اور 2 بھائی ہیں۔ باپ کی ڈیتھ ہو گئی ہے اور ماں حیات ہے۔ بڑا بھائی اپنا کاروبار کرتے ہیں۔ ہمارا گزر بسر اچھا ہو رہا ہے۔ محبت کی کہانی کچھ یوں شروع ہوئی کہ ایک دن میرے واٹس ایپ نمبر پر ایک رانگ نمبر سے میسج آیا۔ میں نے اگنور کر دیا، پھر یکے دیگرے میسج آئے لیکن میں نے خاص توجہ نہ دی۔ لیکن ایک میسج نے مجھے سوچنے پر مجبور کر دیا۔ میسج میں لکھا تھا کہ میں آپ کو جانتا ہوں۔ میں تو ایک دم پریشان ہوگی کہ یہ کون ہے جو مجھے جانتا ہے جبکہ میں اسے نہیں جانتی۔ میں نے رپلائی کر دیا کہ آپ مجھے کیسے جانتے ہیں۔ اس نے جو نشانیاں بتائیں وہ سب درست تھی، لیکن اس نے مجھے اپنا اصل نام نہیں بتایا۔ رفتہ رفتہ میسیجز پر بات ہونے لگی۔ بس لڑکپن کا زمانہ تھا اور نادانی تھی کہ مجھے کچھ سمجھ نہیں آیا۔ میں اس شاطر لڑکے نے مجھے اپنی محبت کے جال میں پھنسا لیا۔ میں کسی قیدی کی طرح اس کی میٹھی میٹھی باتوں میں اسیر ہوتی گئی۔ کافی دن تک یوں ہی سلسلہ چلتا رہا، پھر ہماری کال پہ بات ہونی شروع ہو گئی۔ میں اس کی محبت میں بری طرح گرفتار ہو گئی تو اس نے مجھے باہر ملنے کا کہا، تو میں ڈر گئی کہ میں نہیں مل سکتی آپ کو۔ تو وہ میرے ساتھ غصہ ہونے لگا کہ تم بے وفا ہو، ٹائم پاس ہو۔ مجبوراً میں اسے کالج کے بعد ملنے چلی گئی۔ وہ اپنے کزن کو بھی ساتھ لایا تھا۔ ہم کافی دیر تک باتیں کرتے رہے، لیکن اس کا ذہن محبت کی طرف کم اور غلط طرف زیادہ تھا۔ میں نے ملاقات مختصر کی اور گھر آگئی۔ جب اس کا مطلب پورا نہ ہوا تو وہ میرے ساتھ ناراض رہتا۔ میں نے اسے کہا کہ تم اپنے گھر والوں کو ہمارے گھر بھیجے رشتے کے لیے، تو ٹال مٹول کر جاتا۔ کبھی کہتا میرے گھر والے نہیں مانتے، کبھی کہتا میری امی نہیں مانتی۔ ہمارے گھر کے ساتھ اس کی خالہ کا گھر تھا۔ وہ کبھی اپنی خالہ کے گھر کسی کام سے آتا تو مجھے کہتا کہ صرف آپ کو دیکھنے آیا ہوں۔ تب مجھے سب علم ہو گیا کہ وہ کون ہے، کہاں رہتا ہے۔ تب میں نے اس کی خالہ کی بیٹی سے اس کی معلومات لینی شروع کر دی۔ اس کی کزن نے بتایا کہ یہ جھوٹ بولتا ہے، اس نے اپنے گھر والوں سے آپ کے بارے میں بات کی ہی نہیں۔ میں پھر بھی اس سے محبت کرتی رہی۔ وہ میرے ساتھ بہت جھوٹ بولتا اور اس کے جھوٹ پکڑے بھی جاتے، لیکن میں پھر بھی نظر انداز کر دیتی کیونکہ میں اسے سچی محبت کرنے والی تھی۔ ایک دن وہ کہتا میں آپ کو ملنا چاہتا ہوں، سٹی آئیں تم اپنی کزن کو ساتھ لے گئی۔ واپسی پہ میری کزن نے میرے بڑے بھائی کو بتا دیا کہ میرا کسی لڑکے کے ساتھ چکر ہے۔ زندگی میں پہلی بار بڑے بھائی نے مجھ پر تھپڑ مارا، لیکن پھر میری ماں نے مجھے بچا لیا، لیکن بھائی نے مجھ سے موبائل بھی چھین لیا۔ میں نے گھر والوں سے چوری چھوٹا موبائل لے لیا، لیکن میرے پاس سم نہیں تھی۔ میں بڑی مشکل سے کبھی کسی کے موبائل سے کبھی کسی کے موبائل سے کال کرتی ہوں کہ مجھے سم نہیں لے کر دیں، تو وہ ٹال مٹول کرتا کہ میرے نام پر 5 سم ہیں، مجھے سم ملتی ہی نہیں۔ میرے دل میں وسوسے آتے کہ اگر اسے محبت ہوتی تو ایک سم بند کروا کے مجھے سم دے سکتا تھا۔ میں اپنی کزن سے ادھار سم مانگی اور اسے کالے کرتی رہی۔ وہ اب بات بھی ڈھنگ سے نہ کرتا۔ میری کزن نے اپنی سم واپس لے لی۔ میں نے 15 دن تک اس کی آواز کو ترس گئی۔ میرا اپنی آئی ڈی کارڈ نہیں تھا کہ اپنی سم لے لیتی۔ میں بہت مشکل سے رات کو چوری بھائی کے موبائل سے کبھی کسی اور کے موبائل سے اسے کال کرتی تو وہ مجھے گالیاں دیتا۔ پیچھے سے اس کے کزن کی آوازیں بھی آتی تو میں کہتی کہ مجھے اپنے کزن کے سامنے تو بھی عزت نہ کریں، تو وہ کہتا کہ میں اکیلا ہی ہوں، کزن نہیں ہے پاس۔ 4 برس تک ہماری محبت چلتی رہی اور میں نے ہر ممکن کوشش کی کہ اس کے ساتھ وفا کرنے کی، لیکن شاید وہ کسی اور مقصد کا شکاری تھا۔ اس نے مجھے ذہنی اذیتیں دینا شروع کر دی۔ ہفتہ گزر جاتا، کبھی مشکل سے بات ہوتی تو وہ ڈھنگ سے بات بھی نہ کرتا۔ کبھی کہتا دوسری سٹی میں ہوں، کبھی کہتا وہاں ہوں، لیکن اس کی کزن کے مطابق وہ جھوٹ ہی بولتا تھا کہ وہ اپنے گھر پر ہی ہے۔ پھر آخر وہ مجھے روتے تڑپتے چھوڑ کر قطر چلا گیا۔ قطر جا کے وہ میرے ساتھ بالکل بھی بات نہ کرتا۔ کبھی کہتا کہ کام نہیں ہے، پریشان ہوں، کبھی کوئی بہانہ کرتا، کبھی کوئی۔ نہ وہ مجھے اپنا رکھتا نہ مجھے چھوڑتا تھا۔ میں عجیب سی اذیت میں پھنس گئی تھی۔ ایک دن ایک گروپ میں آصف ساول جلو کا سر کی کہانی پڑھی تو ان سے رابطہ کیا اور اپنا دکھ شیئر کیا، تو آصف ساول جلو کا سر نے مجھے اچھے سے گائیڈ کیا اور جھوٹی محبت کے 1000 دلیلیں سنا کے مجھے جھوٹی محبت کی دلدل سے نکالا اور نرم زندگی کی طرف لے کر آئے۔ میں عمر بھر آصف ساول جلو کا سر کی مشکور رہوں گی۔ اللہ پاک آصف ساول جلو کا سر کی عمر دراز کرے، مجھے بچا لیا، ورنہ میں شاید کب تک اس اذیت میں مبتلا رہتی، کیونکہ میری نادانی کی محبت ہی میری نس نس میں اتری ہوئی تھی، جبکہ میرا محبوب مجھے ذہنی ٹارچر کر رہا تھا۔ نہ تو طلاق کو روا رکھتا تھا، نہ سلسلہ ختم کرتا تھا۔ میں عجیب سی اذیت کا شکار تھی۔ پھر خدا نے آصف ساول جلو کا سر جیسا ایک شفیق انسان ملایا جس نے میری آنکھوں پہ بندھی پٹیاں کھول دی اور مجھے نئی راہ دکھائی۔ اب میں نارمل زندگی کی طرف لوٹ آئی ہوں اور اس سے بے وفا سنگ دل خود غرض انسان کو بلاک کر دیا ہے، واٹس ایپ سے بھی اور فیس بک سے بھی۔ اب وہ عمر بھر میری جھلک بھی نہیں دیکھ پائے گا۔
آصف ساول جلو کا سر یہ میری کہانی ہے۔ اسے اچھے سے انداز میں لکھ کر دنیا کے سامنے پیش کر دینا تاکہ جو لڑکیاں ایسے شکاریوں کا شکار بنتی ہیں وہ سبق سیکھ سکیں۔ اٹلی کے ایک مشہور جھیل کے کنارے بہت سارے لوگ خوبصورت نظاروں سے لطف اندوز ہو رہے تھے۔ اسی دوران جھیل کے کنارے لگے درخت کی نازک سی شاخ ٹوٹ کر الگ ہوتی ہے اور سیدھا جھیل میں گر آتی ہے۔ جھیل میں گری ہوئی ٹہنی کے ارد گرد ایک چڑیا آ کر منڈلاتے ہوئے زور زور سے چہچہانے لگتی ہے، جیسے لوگوں کو مدد کے لیے پکار رہی ہو۔ غور کرنے پر پتہ چلتا ہے کہ گرنے والی ٹہنی پر چڑیا کا گھونسلہ تھا جس پر اس کے 2 بچے تھے۔ لوگوں نے چڑیا کے بچوں کو ڈوبنے سے بچانے کے لیے جھیل میں گری ہوئی شاخ کو باہر نکالنا چاہا، مگر وہ ایسا نہ کر سکے کیونکہ شاخ کے ارد گرد کالے رنگ کے ایک سانپ نے بل بنا رکھے تھے۔ یقیناً شاخ کسی سانپ کے بوجھ کی وجہ سے ٹوٹی تھی اور وہ چڑیا کے گھونسلے کی طرف بڑھ رہا تھا۔ یقیناً اس کا ارادہ چڑیا کے بچے کھانے کا تھا۔ سانپ کو دیکھ کر سب لوگوں نے چڑیا کے بچوں کو بچانے کا ارادہ ترک کر دیا اور متعلقہ محکموں کو اطلاع کر دیا تاکہ وہ موقع پر پہنچ کر چڑیا کے بچوں کو ریسکیو کر سکیں، مگر متعلقہ محکمے کے پہنچنے میں کچھ ٹائم لگ جاتا اور اتنے ٹائم تک وہ خطرناک سانپ چڑیا کے معصوم بچوں کو نگل لیتا۔ خیر، لوگ ارادے کو اطلاع کرنے کے بعد جھیل سے ذرا دور چلے گئے تاکہ خود کو خطرے سے محفوظ رکھ سکے، مگر ایک خاتون وہیں رکی رہی اور لوگوں سے التجا کرتی رہی کہ چڑیا کے بچوں کو بچایا جائے۔ اولاد کھو جانے کا دکھ والدین سے برداشت نہیں ہوتا۔ ماں اپنے سامنے اپنے اولاد کو مرتا دیکھ کر پتہ نہیں کتنی بار مرتی ہے، مگر کسی نے خاتون کی بات نہ مانی بلکہ اسے سمجھایا کہ جو چڑیا کے ان بچوں کو بچانے کی کوشش کرے گا وہ خود بھی مر جائے گا۔ جب مدد کے لیے پکارنے والی عورت ہر طرف سے نا امید ہو گئی تو چڑیا کے ان معصوم بچوں کو بچانے کی خاطر وہ خود جھیل میں اتر گئی اور ٹہنی کو کنارے کی طرف لانے لگی۔ جب صاحب نے اس خاتون کو ٹہنی کھینچتے دیکھا تو وہ بچوں کو چھوڑ کر عورت کی طرف بڑھنے لگا، جبکہ عورت صاحب کو اپنی طرف بڑھتا دیکھ کر چڑیا کے بچوں کی طرف بڑھنے لگی اور گھونسلے کے قریب پہنچ کر اس نے بچوں کو گھونسلے سے اٹھا لیا، مگر اسی دوران صاحب اس عورت کو ڈس چکا تھا۔ لوگ ایک بار پھر جھیل کے کنارے جمع ہو کر عورت کو بچانے کی تدابیر کر رہے تھے، یہاں تک عورت چڑیا کے بچوں کو لے کر کنارے پر پہنچ گئی۔ اسی دوران ننھے پرندوں کی ریسکیو کرنے والی ٹیم بھی پہنچ گئی، مگر خوش قسمتی سے وہ لوگ سانپ کے ڈسنے والی ویکسین ساتھ لے کر آئے تھے، لہذا خاتون کی جان بچا لی گئی۔ اور جب صحت یاب ہو جانے کے بعد اس خاتون سے اس بات کی وجہ پوچھی گئی کہ اس نے کیوں ان ننھے پرندوں کی خاطر اپنی جان کو خطرے میں ڈالا تو خاتون نے بتایا کہ وہ بما فیملی ہندوستان وزٹ پر گئی تھی۔ جس ہوٹل میں وہ رہائش پذیر تھے اچانک وہاں آگ بھڑک اٹھی تھی جس نے دیکھتے ہی دیکھتے پورے فلور کو اپنی لپیٹ میں لے لیا تھا۔ عورت کہیں قریبی مارکیٹ میں گئی تھی جبکہ اس کا شوہر اور 2 بچے ہوٹل میں موجود تھے۔ جب عورت نے واپس آ کر ہوٹل کو آگ کے شعلے میں لپٹے دیکھا تو وہ اپنے بچوں اور شوہر کو آوازیں دینے لگی، لوگوں کو مدد کے لیے پکارنے لگی۔ وہاں کھڑے لوگ تماشا دیکھ رہے تھے، ویڈیوز بنا رہے تھے، مگر زندہ جلتے انسان کو بچانے کی کوشش نہیں کر رہے تھے۔ ریسکیو کی ٹیم بھی تب تک پہنچی جب اس فلور پر موجود تمام لوگ جل کر کباب کی شکل اختیار کر چکے تھے۔ ہنستے ہنستے خاندان کے ہمراہ وزٹ پر جانے والی وہ عورت جب 3 لاشوں کے ساتھ واپس آئی تو اس نے خود سے وعدہ کیا تھا کہ کسی کی جان جاتے دیکھ کر کبھی خاموش تماشائی نہیں بنے گی، یا تو اگلے کی جان بچا لوں گی یا اس کے ساتھ اپنی جان بھی دے دوں گی۔ اس غیر مسلم عورت کے جذبے کو دیکھ کر میں حیران تھا کہ غیر مسلم ہوتے ہوئے بھی اس عورت نے ایک حادثے سے کتنے سبق سیکھے۔ ہم مسلمان ہیں، آئے روز حادثات دیکھتے ہیں مگر کبھی نہیں بدلتے۔ یورپ اور غیر مسلموں کی ترقی ہماری تنزلی کی وجہ یہی ہے کہ وہ لوگ ہر حادثے سے سبق سیکھتے ہیں اور ہم ہر حادثے پر تقدیر کو مرد الزام ٹھہرا کر اللہ تعالیٰ سے شکوہ گناہ ہوتے ہیں۔ اختتام۔